میرے بھائی اور دوست، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ کے اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ اے میرے اللہ، ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس چینل پر ہمیں سن رہے ہیں ان سب پر میرے اللہ اپنی خاص رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ عزیزان من، آج آپ کے سامنے اللہ کے 3 نام، اس کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے اللہ کے 3 ناموں کا کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو صدقے دل اور یکسوئی کے ساتھ اور کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کیا ہے، اللہ نے اس کے گھر اتنے پیسے دیے ہیں، اتنے پیسے دیے ہیں کہ وہ خود لوگ حیران ہیں کہ یہ کہاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے، لیکن دل کے اندر ان کی یہ چاہت تھی کہ ہمارے پاس پیسہ آئے، اس لیے وہ وظیفہ کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، اللہ کے کلام کے اندر بڑی برکت ہے اور اللہ کے نام کے اندر بڑی برکت ہے۔ اللہ کا کلام قرآن مقدس ہے اور اللہ کے نام 99 نام ہے، اسم جو ہے، اور اسم کے اندر ایسے بھی اسم ہیں جو اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ اسم اعظم ایک ایسی، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ایسا جلال ہوتا ہے اور ایسا کمال ہوتا ہے کہ جو انسان اس کے اوپر عبور حاصل کر لے، اور اس کے اوپر جب عبور حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر دل کے اندر جو اس کی خواہش ہوتی ہے اللہ وہی کر دیتا ہے، اور جو اس نام کی طاقت ہوتی ہے، اگر انسان اپنے خاص انداز کے اندر اگر اللہ کو پکارتا ہے اس نام سے تو وہ کام اسی وقت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، اس کے اوپر آپ کو عبور حاصل کرنا ہوگا، اس کے اوپر آپ کو زور لگانا ہوگا، اس کو صدقے دل کے ساتھ آپ کو ماننا ہوگا، تب انسان کی جو زندگی ہے وہ بدل سکتی ہے۔ انسان کی زندگی کا پیچھے ایک راز ہے کامیابی میں، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک کامیابی کا راز ہے۔ اس راز کو کھولنے کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں، لیکن بتانا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا جن کی زندگی کے اندر مشکلات ہیں، جن گھروں کے اندر غربت ہے، جن گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، جو قرضوں کے ساتھ لدے ہوئے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ قرض اتار سکیں، ان کے پاس پیسہ نہیں کہ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں، ان کے پاس پیسہ نہیں کہ بچیوں کی اچھی جگہ پر شادی کر سکیں، ان کے پاس پیسہ نہیں کہ اچھی جگہ سے رشتہ لے سکیں، ان کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ اچھا گھر بنا سکیں اچھے سٹی میں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پیسہ ضرورت ہے، اس پیسے کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی حدیث ہے، وہ فرماتے تھے کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا، قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ یہ جو غربت ہے یہ انسان کو اس کنارے پر لے کر چلی جاتی ہے جہاں پر انسان غلطی کا مرتکب ہو جاتا ہے، گناہ سرزد کر جاتا ہے، جھوٹ پر مجبور ہو جاتا ہے، زنا پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا، قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ کوئی شاذ و ناظر ایمان والا انسان ہو، اگر بھوک آ جائے تو پھر بھی شکر الحمدللہ پڑھے، گھر نہیں تو پھر بھی شکر الحمدللہ پڑھے، بچے بھوک سے مر رہے ہوں تو پھر بھی شکر الحمدللہ پڑھے، گھر کے اندر کپڑے پہننے کے لیے نہ ہو، کسی سے لے کر وہ پہنتا ہو تو پھر بھی خوش الحمدللہ پڑھے۔ یہ کم لوگوں کی تعداد ہے، کم لوگوں کی، لیکن
وہ بہت بڑا مشکل پروسیس ہے، اس میں سے ہمارا گزرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان دکھوں والی زندگی سے اللہ بچائے رکھے، ان پریشانیوں والی زندگی سے اللہ بچائے رکھے، ان امتحان والی زندگی سے اللہ بچائے رکھے۔ خدا کی قسم، اگر انسان خود تو ٹھیک ہو وہ تو برداشت کر لے گا، لیکن آپ کا بیٹا تو نہیں کر سکے گا، آپ کی بیٹی تو یہ برداشت نہیں کر سکے گی، آپ کی بیوی تو نہیں برداشت کر سکے گی۔ ایک بہت بڑا امتحان کی جگہ بن جاتا ہے، اور اس امتحان میں کوئی لوگ پاس ہوتے ہیں، کوئی شاذ و نادر لوگ ہوتے ہیں جو اس پوزیشن سے نکل جائیں کامیابی کے ساتھ۔ بڑے مشکل ہوتے ہیں حالات۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ پاک مشکل سے بچائے، امتحان سے بچائے۔ ہم اتنے اس قابل نہیں کہ ہم اتنا مقابلہ کر سکیں ان چیزوں کا۔ ہم بے کس ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم عاجز ہیں، ہمارے اندر اتنی سکت نہیں کہ ہمارے گھر اس کی چار دیواری کے اندر عزت کو محفوظ رکھ سکے اتنی بڑی بھوک کے اندر۔ ایسے لوگوں کو پھر دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں، گھروں کے اندر جا کر مزدوریاں کر رہی ہیں، معاملات بڑے بڑے لمبے یہ معاملات ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو، خدا را اس بھوک والی زندگی سے بچا لے، اس بے بھوک والی زندگی سے بچا لے۔ یا اللہ، ہم بے بس ہیں، ہمارا سہارا صرف تو ہے، تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے آج میں آپ کے سامنے 3 نام وہ بتا رہا ہوں، ہر وقت چلتے پھرتے ان 3 ناموں کو یاد رکھا کرو۔ آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ پہلا نام ہے یا اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور دوسرا نام ہے یا کریم، اور تیسرا نام ہے یا غنی ہو۔ میرا رب کائنات کا سب سے بڑا غنی ہے، وہی ہے جو پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے، وہی کریم ہے جو پوری کائنات پر کرم کرنے والا ہے۔ صرف فقط میرا اللہ ہے۔ ان 3 ناموں کو، یا اللہ ہو، یا کریم ہو، یا غنی ہو، میرے بھائی اور دوستو، اس کو زبان کے اوپر جاری رکھو اور درود شریف کا ذکر کرو۔ اللہ رب العزت آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسے دے دیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ اللہ کی غیب سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے، اس کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب عاجزی کے ساتھ پیش آؤ گے تو اللہ پاک اتنا کرم کریں گے، اتنا کرم کریں گے، اتنا کرم کریں گے کہ آپ کے دلوں کی حسرتیں پوری رب کر دے گا۔ آپ کی اولاد بھی آپ پر خوش ہو جائے گی، آپ کی بیوی بھی آپ پر خوش ہو جائے گی، آپ کے باقی رشتہ دار بھی آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ میرے بھائی اور دوست، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ کے اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ سلام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے یہی مانگا کرو، یا اللہ، ہم اس قابل نہیں کہ ہمیں اپنی طاقت سے ہم کچھ کر سکے، سب کچھ کرنے والی ذات تیری ہے۔ اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کرنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔